ایک آیت کریمہ ہے جو بہت مشہور ہے، عموماً مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، اس کا نام ہوتی آیت وسیلہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور عمل بھی ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی اس کے محبوب کے واسطے کے بغیر ممکن نہیں، ناممکن ہے۔ کوئی بغیر محبوب کے وسیلے کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ میں وسیلے سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک تھامو، یہ مراد ہے اس آیت کریمہ۔ بعض حضرات اس آیت کریمہ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہاں وسیلے سے مراد ہے نیک عمل۔ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں نیک عمل کرنا، نیک اعمال جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ تو یہ تفسیر بھی غلط نہیں ہے، مگر سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ نیک اعمال بھی بارگاہ الہی میں وسیلہ ہیں، مگر نیک اعمال کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں، ہمارے اور آپ کے نیک اعمال۔ ہمارے نیک اعمال کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ مقبول ہے کہ نہ مقبول ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے، اللہ کے کرم سے حضور کے صدقے میں امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا، مگر کوئی شخص اپنے عمل کے بارے میں یقین سے تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ ہمارا عمل یہ 100% مقبول ہے، نہیں مقبول ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو ہمارے اعمال کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہیں کہ نہیں ہیں، اعتماد اور یقین سے مقبولیت کی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تو اعمال کی پوزیشن تو یہ ہے کہ مقبول ہے کہ نہیں پتہ نہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کہ ان سے بڑا مقبول بارگاہ الہی میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جس کی بارگاہ میں ہم کو کسی کو وسیلہ بنانا ہے تو وسیلہ اس کو بنانا میں بہتر ہے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو، محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں مقبول اور پسندیدہ ہیں کہ ان جیسا پسندیدہ بارگاہ الہی میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات اور اس سلسلے میں کہ اعمال وسیلہ سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں وسیلے سے مراد اعمال نہیں ہو سکتے، وسیلے سے مراد عمل کو آدمی نہیں لے سکتا، یہاں وسیلے سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال کیوں نہیں ہو سکتے یہاں پر وسیلے سے مراد؟ بزرگوں نے فرمایا کہ اجی اعمال کر کے تو آدمی نیک بنتا ہے، اعمال کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ میں دے دیا، اور کریں دھیان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ یہی نا مطلب ہے کہ اس نے جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرو۔ نماز فرض کی اللہ نے تو نماز پڑھو، روزے فرض کیے روزے رکھو، زکوٰۃ حج فرض ہے، استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، یہی مطلب ہے۔ اور جس بات سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑو، جو چیزیں ضروری ہیں ان کو کرو، یہی تو تقوی کا محصل ہے۔ تقوی کہتے ہی ہیں اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو حکم ماننے کی بات، عمل کرنے کی بات تو اتقوا اللہ میں آئی گئی، آگے کہیں آئی؟
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تمام نیک اعمال بجا لاؤ اور تمام بری باتوں سے رک جاؤ۔ تو اعمال کی بات تو اتقوا اللہ میں آ گئی، جب اتقوا اللہ میں اعمال درج ہو گئے، اعمال یہاں پر تذکرے میں آ گئے، تو پھر وسیلے میں بھی اعمال ہی کو مراد لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اعمال کا تذکرہ اتقوا اللہ میں ہو چکا، اب یہاں مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ الہی تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو اور وسیلہ پکڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات اور عرض کریں، دیکھیں اسلام کو دنیا میں تشریف لائے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، 1500 ہونے جا رہا ہے، ہو جائے گا۔ ہم تک اسلام کیسے پہنچے؟ ہم اور آپ تک اسلام کیسے پہنچے؟ براہ راست ڈائریکٹ ہم نے حضور سے تو نہیں لیا نا، ہم تک اسلام پہنچا ہے سینہ بسی۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے وسیلہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر نبی کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ ہے۔ جیسے نبی کا فیض ہم تک براہ راست ڈائریکٹ نہیں پہنچا، بلکہ ان سے صحابہ کرام، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے اولیاء کرام، ہوتے 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 پھر ہمارے سچے پیر و مرشد، ہم سب کے اپنے اپنے سچے پیر و مرشد، تو ان کے اس ذریعے سے، اس ذرائع سے اسلام ہم تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہم تک پہنچی صحابہ تابعین اولیاء کے واسطے سے، لہذا ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی واسطوں سے پہنچو، جن واسطوں سے ہم تک نبی کا فیض پہنچا۔ اب ہم نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان واسطوں کو اپنانا پڑے گا جن واسطوں سے اللہ کے نبی نے ہم کو فیض پہنچا۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں وسیلہ سے مراد تمام اولیاء کرام، جتنے اولیاء ہیں، مشہور جو چاروں سلسلے ہیں، ان چاروں سلسلوں کے تمام شیوخ وسیلہ میں مندرج ہیں۔ وسیلہ تو یہ سارے اولیاء کرام، اسی لیے ہمارے جتنے اولیاء کرام گزرے، اکابر اولیاء کرام، ان کی آپ تاریخ سوانح پڑھیں تو ہر ولی کسی نہ کسی بزرگ کا، کسی نہ کسی پیر کا ہے کہ غوث پاک جو سلطان الاولیاء ہیں ان کے بھی پیر، وہ بھی کسی کے مرید ہیں کہ نہیں؟ حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ غریب نواز، یہ سب کسی پیر کے مرید ہیں کہ نہیں؟ اتنے بڑے بڑے اولیاء مادرزاد ولی ہیں یہ حضرات، اس کے باوجود ان میں اور نبی کریم میں جو فاصلہ تھا، جیسے خیر ان تک پہنچا تھا نبی کا، یہ جب پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ ان اولیاء کرام کو وسیلہ تھا، اور ان سے مرید ہوتے ہیں، مرید ہو کر ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے۔ تو ہمارے اندر جو یہ پیری مریدی کا سلسلہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس طریقے سے آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا نا، بزرگوں نے فرمایا، اولیاء نے فرمایا، من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، یہاں پر آج کل یہ وسوسہ دل میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، یہ میسج بھی عام ہو رہا ہے، لوگوں کے دل میں ڈالا جا رہا ہے، بہت سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو کسی پیر سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم براہ راست ڈائریکٹ غوث پاک کی مرید۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم کو کسی پیر سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم براہ راست ڈائریکٹ غوث پاک کیجیے۔ بلکہ ان صاحب نے اپنے یہاں مجمع میں تقریر کی ابھی رمضان شریف میں اور کہا کہ میں رمضان شریف میں شب قدر میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 1 سال پہلے میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عقیدہ پیش کیا، غوث پاک کی بارگاہ میں یہ عقیدہ پیش کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے انعامات، بہت سارے احسان ہم پر ہیں، ایک طرف ایک احسان اور کر وہ احسان یہ کر دیجئے کہ ہمارے ادارے میں، ہماری تنظیم میں، ہمارے اس گروپ میں جو کوئی آتا ہے تو اس کو دوسرے لوگ یہ کر کے بہتا دیتے ہیں کہ بھائی تم کسی کی مرید تو ہو نہیں، لہذا تم فلاں پیر سے مرید ہو۔
مرید ہونے کے نام پر اس کو ہماری تنظیم گروپ سے لوگ لے جاتے ہیں. اب وہ بندہ جا کر مرید کسی پیر سے ہو جاتا ہے تو پھر ہماری طرف نہیں آتا. ہم محنت کر کے اس کو لاتے ہیں اور دوسرے لوگ مرید بنانے کے نام پر اس کو لے جاتے ہیں. اس طرح ہمارے بندے ہمارے لوگ یہاں آ کر بھی ہم سے بچھڑ جاتے ہیں. لہذا یا غوث کرم یہ کہیے کہ آپ یہ وعدہ کر دیجئے کہ ہمارے ادارے ہماری تنظیم میں جو کوئی آدمی آ جائے گا آپ یہ وعدہ کر لیجیے کہ ڈائریکٹ وہ آپ کا مرید ہے. آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہاں تمہارے گروپ میں آ جانے والا اس کو کسی پیر سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ میرا مرید ہے. پھر انہوں نے بیان کیا کہ اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم, حضور کے نعرے پاک کی قسم, گنبد خضرا کی قسم بھی میری سروس بالکل ایموشنل کر دینے والی قسمیں کھاتا ہے. جب میں نے یہ عرض کیا تو ٹھیک سال بھر کے بعد غوث پاک کی بارگاہ سے جواب آیا. میری فائل جو ہے سال بھر تک پروسیس رہی اور سال بھر کے بعد اسی ڈیٹ میں آج ہی کے دن میں نے درخواست کی تھی اور آج ہی جواب آیا غوث پاک کا اور فرمایا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے گروپ میں تمہاری تنظیم میں کوئی بھی آدمی آ جائے اس کو اب کسی سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ میرا مرید ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وسوسوں سے مسلمانوں کو بچائے اور ایسے گروپ کی سازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو محفوظ و معصوم فرمائے. دیکھیں اگر یہ بات سچی ہوتی تو اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوتے. غوث پاک کے بعد غوث پاک کے زمانے کو 800 سال ہو گئے. 800 سال کے عرصے میں اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے. خود آپ اور ہم پاکستان میں انڈیا میں جتنے اولیاء کو جانتے ہیں وہ تمام اولیاء کرام کسی نہ کسی چیز کے لیے. آپ کو دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی پیر نہ ہو, اور کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم تو مرید ہیں مگر ہم 300 سال پہلے ڈائریکٹ فلاں بزرگ کے مرید. ایسا کوئی نہیں ملے گا. اگر یہ سلسلہ چلتا تو پھر تو بڑا آسان تھا, پھر کسی کو پیر بننے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ دھوکہ ہے, فریب ہے. اور یہ کرنا ہے کہ ہر انسان کو کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہونا ضروری ہے. کہ مرید نہ ہونے والا, وہی میں نے جواب دیا کہ جو کسی کا مرید نہیں ہوتا ہے شیطان کا مرید ہے. اور پیر کا اگر پیر سچا ہو, اچھا بات آگے تو میں عرض کر دوں, پیر میں 4 صفتیں ہونی چاہیے. 4 باتیں ضروری ہیں پیر میں ہونی. اگر ان 4 میں سے ایک بات بھی نہیں ہو تو وہ پیر بننے کے لائق نہیں. پھر بھی پیر بنا ہوا ہے تو وہ شیطان. 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ وہ سنی صحیح العقیدہ. جی سنی صحیح العقیدہ, ما انا علیہ و اصحابی کا پیروکار. اس کے عقیدے میں کہیں سے کوئی فالٹ نہ, 100% سنی صحیح العقیدہ. پہلی شرط یہ. دوسری شرط یہ کہ وہ فاسق معلن نہ, کلم کھلا شریعت کے خلاف عمل نہ کرتا ہو. یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو. عالم کا مطلب دین کے احکام, شریعت کے قوانین کتابوں سے دیکھ کر سمجھ سکتا ہو, دوسرے کو سمجھا سکتا ہو. اتنا اس کے پاس علم ہو کہ دین کا قانون کتابوں کو پڑھ کر سمجھے اور دوسروں کو سمجھا بھی سکے. تیسری شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مستقل. وہ خود پیر ہیں تو ان کے پیر, ان کے پیر, ان کے پیر, ان کے پیر, اس طرح سلسلہ آخر میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بلا ہوا اور متصل ہو. یہ 4 باتیں پیر ہونے کے لیے ضروری ہیں. اب تو زمانے میں ایسے ایسے پیر ہیں جو بدعقیدہ ہیں, عقیدہ ہی ان کا خراب ہے. جی جب عقیدہ ہی خراب ہے تو پیر ہو سکتا ہے نہیں. اور دوسری شرط کے فاسق معلن نہ ہو, اس کا ظاہر جو ہے شریعت کے مطابق ہو, اور جس کا ظاہر ہی شریعت کے مطابق نہیں ہو, کعبے ہی میں نماز پڑھتا ہے, محلے کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, کعبے میں نماز پڑھتا, تو اس طرح کے لوگ ہوں تو وہ پیر بننے کے لائق نہیں. نہ ان کا ظاہر شریعت کے مطابق نہ باطن شریعت کے مطابق, وہ بھی پیر بننے کے لائق. اور عالم نہیں, پڑھا لکھا نہیں ہے, بس جرف پڑھا لیا اور چہرہ موہرا بنا لیا, جبا کبا سلا لیا, پیر بن گیا, اور علم سے کوئی واسطہ نہیں. تو ایسا شخص بھی پیر بننے کے لائق نہیں ہے. جب خود ہی نہیں جانتا مسئلے تو اپنے مرید کو کیا بتائے. آج کل تو پیروں کے سیکریٹری ہوتے ہیں, پیروں کے سیکریٹری ہوتے ہیں, وہ سیکریٹری سب بتاتے ہیں, پیر صاحب بس بیٹھے رہتے. غلط.
شریعت اور ہے طریقت اور نہیں ہے. طریقت جو ہے وہ شریعت ہی سے نکلی ہوئی راہ. جی اس کی ایک مثال بزرگوں نے فرمائی کہ شریعت جو ہے وہ بال، شریعت وہ بال اور طریقت جو ہے اس بال کا مانگ، جو مانگ نکالتے ہیں بیچ سے نا، تو طریقت کی مثال سمجھو مانگ کی اور شریعت ہے بال. اب بال ہے ہی نہیں تو مانگ کہاں سے نکالے گا؟ اب کسی کے سر پہ بال ہی نہ ہو تو وہ مانگ نکال سکتا ہے؟ نہیں. اب کوئی کہتا ہے شریعت اور ہے طریقت اور ہے تو وہ دھوکے میں ہے، یا تو خود جاہل ہے یا جانتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے. شریعت طریقت سے جدا ہو ہی نہیں سکتی. جیسے بغیر بال کے مانگ کا نکلنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح بغیر شریعت کے طریقت پہ چلنا ممکن نہیں. ایسے جعلی تینوں کی تعلیم کرنا دین کو تھانا، دین کو تھانا. دیکھیں شریعت کا یہ قانون ہے، ایک جزیہ ہے. ہمارے بزرگوں نے لو قدموا فاسقا یا سمون، امامت کے سلسلے میں اگر کسی نے امامت کے مسئلے پہ کسی فاسق شخص کو بڑھا دیا جو امامت کا اہل نہیں، فاسق ہے ظاہری اعتبار سے، علم نہیں ہے اس کے پاس، اہل نہیں ہے امامت، اس کو بڑھا دیا تو فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز کیا ہوگی؟ جتنے لوگ راضی ہیں سب گنہگار، جتنے لوگ راضی ہیں اس کو امام بنانے پر سب گنہگار اگر وہ امامت کے لائق ہیں نہیں ہے. اور امامت کی شرائط کیا کیا ہوگی؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا کہ امام بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کون امام بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا ہے، وہ کل پرسوں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. تو امامت مسئلے پر کسی نے بڑھا دیا تو وہ گنہگار ہے. مسئلہ امامت پر جو کھڑا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ جو مسئلہ طریقت پر کھڑا ہے اس کی پوزیشن بڑی ہے نا. پیر ہونا زیادہ بڑا کام ہے یا امام بننا زیادہ بڑا کام ہے؟ پیر بننا. تو جب امام نہیں بن سکتا فاسق آدمی تو پیر کیسے بن سکتا؟ اور جب فاسق کو امام بنانے والا گنہگار ہے تو فاسق نادان کو پیر بنانے والا تو اور بڑا گنہگار، اس لیے کہ اس کو پیر مان کر لوگوں کا ایمان خراب کرے. اب کوئی عالم آدمی ہے، آپ ہیں چہرے پر داڑھی ہے ماشاءاللہ، سنی زمین عقیدہ ہیں اور ایسے شخص کی عزت کر رہے ہیں، پیر سمجھ رہے ہیں اس کو جو پیر بننے کے لائق نہیں، تو لوگ دیکھیں گے کہ حافظ صاحب ہیں، ہمارے عاصم صاحب ہیں، فلاں صاحب ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو ادب کرتے ہیں، کچھ ہے تبھی تو ہے. تو آپ کے رسپیکٹ کو دیکھ کر دوسرے لوگ دھوکہ کھائیں گے، دوسرے لوگ دھوکہ کھائیں گے نہیں کھائیں گے. لہذا حکم ہے کہ فاسق آدمی کی تعریف نہ کی جائے، بلکہ قانون تو یہاں تک ہے کہ فاسق کو سلام کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں تعظیم اور فاسق کے تعظیم درست نہیں، یہ فرمایا شریعت. تو ہاں اگر وہ سلام کریں تو آپ محبت سے جواب دیں، عقیدہ والے ہیں تو عقیدہ ہے، سنی ضرور عقیدہ ہیں تو ٹھیک ہے، مگر فاسق آدمی کی تعظیم یہ درست نہیں ہے. اگر تعظیم کریں گے اور دوسرے لوگ آپ کی تعظیم کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ آپ کی پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کا بھی ایمان بڑھتا ہے. ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا اترغبون عن ذکر الفاجر متى يعرفه الناس فاحذروه اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم فاسق فاجر آدمی کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے ڈرتے ہو، پرہیز کرتے ہو، لوگ پہچانیں گے کب اس کو؟ لہذا لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ ہو، لوگوں کا عمل محفوظ ہو. تو فاسق آدمی سے مرید ہونا تو بڑی بات ہے، اس کی تعریف کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس میں صرف اپنا نقصان نہیں ہے، پوری قوم کا نقصان ہوگا. اور خاص طور سے عالم مولوی آدمی کو یا مولوی نما آدمی کو قدم اور پھوک پھوک کے لانا چاہیے کہ جنرل آدمی اگر راستے سے ہٹتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، مگر ایک عالم یا عالم نما آدمی جس کی عزت ہے سماج میں، سوسائٹی میں، ایک دینی رہنما کی حیثیت سے اس کا اگر قدم بہتتا ہے تو پوری قوم بات کی. حضور نے فرمایا نا موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے. کیوں؟ عالم جب تک ہوتا ہے تو صرف اکیلے وہ زندہ نہیں رہتا بلکہ ایک قوم کو ایک عالم کو زندہ رکھتا ہے ایمان کے اعتبار سے. لہذا اس کا چلا جانا ایک قوم کی موت کی مانی. اور قوم کی بات نہیں جا رہا ہے درستی پڑھی اللہ
ہے تو فاسق آدمی کی تعظیم یہ درست نہیں ہے، اس کو پیر ماننا اور دینی اعتبار سے اس کو اہمیت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جب مسلح امامت پر اس کو بڑھانے میں گناہ ہے تو پھر مسلح طریقت پر اور پیری کے مسئلے پر چڑھا دینا کسی کو شفاظ نہیں ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، اپنا بھی ایمان جاتا ہے اس سے اور دوسروں کا بھی ایمان۔ تو پیر وہ ہونا چاہیے جو سنی صحیح العقیدہ اور جو عالم دین اتنا علم ہو کہ شریعت کے مسائل کم سے کم جس کو مرید کرے اس سے تو قابل ہو۔ اب مرید جو ہے قابل ہے، اس سے کی نالج کم ہے تو کیسے مرید ہوگا؟ اپنے مریدوں سے وہ نالج میں اعلیٰ ہو، دین کا اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے مرید کی دینی رہنمائی کو کر سکے، عالم ہو اور فاسق معلم نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو اور باطن بھی اس کا شریعت کے مطابق ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ اپنے پیروں کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملتا ہو۔ تو ایسے پیر بھی اس وسیلے سے ملتا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ پہ پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی سچے پیروں کے واسطے سے ہمارے محبوب تک پہنچو، ہمارے محبوب تجھے میری بارگاہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی